حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف پیچھے بیٹھنے والے تھے، یعنی ساتھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کو پہچانتے تھے کیونکہ ان کی آمد و رفت شام کی طرف ہوتی رہتی تھی۔ راستے میں جب کسی قوم پر گزر ہوتا تھا اور وہ ان سے پوچھتا تھا کہ اے ابو بکر، یہ آپ کے آگے کون ہے، تو یہ جواب دیتے تھے کہ ہادی، جو میری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہادی کے معنی راستہ بتانے والے کی بھی ہے اور ہدایت کرنے والے کی بھی۔ چونکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلاش میں تھے، اس لیے ان سے راز افشا بھی نہ ہو اور صداقت بھی قائم رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑوں کے کچھ جوڑے یمن سے آئے جن کو آپ نے لوگوں پر تقسیم کرنا چاہا۔ ان میں ایک جوڑا خراب تھا۔ آپ نے سوچا اسے کیا کروں، یہ جس کو دوں گا وہ اس کے عیب دیکھ کر لینے سے انکار کر دے گا۔ آپ نے اس کو لیا اور طے کر کے اپنے نشست کے نیچے رکھ لیا۔ اس کا تھوڑا سا پلہ باہر نکال دیا، دوسرے جوڑوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب زبیر بن العوام آئے اور آپ تقسیم میں لگے ہوئے اور جوڑوں کو دبائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس جوڑے کو گوڑنا شروع کر دیا، پھر بولے یہ جوڑا کیسا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس کو چھوڑ دو۔ وہ پھر بولے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس میں کیا وصف ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کا خیال چھوڑ دو۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پختہ اقرار کر لیا اور یہ شرط کر لی کہ اسے قبول کرنا ہوگا اور پھر واپس نہ ہو سکے گی، تو نیچے سے نکال کر ان پر ڈال دیا۔ جب زبیر نے اس کو لے کر دیکھا تو ردی نکلا تو کہنے لگے میں تو اس کو لینا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس بس، اب ہم آپ کے حصے سے فارغ ہو چکے۔ اس کو انہی کے حصے میں لگایا اور واپس لینے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ فروخت کا معاملہ نہ تھا۔ اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہو تو خریدار پر اس کو واضح کر دیا جائے، یہ تو مفت تقسیم کا معاملہ تھا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذہانت سے بھرپور مکالمے کا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کو بچانے کے لیے فارس کی حکومت سے جنگ ہو رہی تھی، جریر سے فرمایا تم اپنے قوم کو ساتھ لے کر قتال کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ جب غنیمت پر غالب آؤ گے تو اس میں کا چوتھائی تمہارا حق ہے۔ جب مسلمان فتح یاب ہوئے اور غنائم کثیر مقدار میں جمع ہو گئے تو جریر مدعی ہوئے کہ ان کل میں ایک چوتھائی میرا حق ہے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف فرمایا کہ جریر نے سچ کہا، میں نے اس سے ایسا کہا تھا، اگر اس نے اور اس کے قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کی ہے تو اس کو اس کا معاوضہ دے دو، اگر اس نے اللہ کے لیے اور اس کے حبیب کے دین کے لیے جہاد کیا ہے تو وہ صرف ایک فرض سمجھا جائے گا عام مسلمانوں میں کا، جتنا ایک مسلمان کا حق ہوگا، اور جو فرائض ایک مسلمان پر ہیں وہی اس پر ہوں گے۔ جب ایک خط سعد کو ملا، اس کے مضمون پر جریر کو مطلع کیا گیا۔ جریر نے کہا کہ امیر المومنین نے ٹھیک فرمایا ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں، میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر خوش ہوں۔ ایک اور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردم شناسی کا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے بارے میں ابو البختری سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کی تعریف میں حد سے بڑھ کر مبالغہ شروع کر دیا اور دل میں آپ کی طرف سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم زبان سے بیان کر رہے ہو، ہاں اس سے بہتر ہوں جو تمہارے دل میں ہے۔